بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو صبر کرو، اگر وہ تمہارا ہے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا، اور تب تک کہ صبر تمہیں اللہ کا بنا دے گا، اور اللہ والے دنیا والوں کو کھو دینے پر رویا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی محبت بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں سے اللہ تعالی تمہارے لیے وسیلے بنا دے گا، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی ممکن کر دے گا۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو وہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنی بے صبری پر اللہ ہی سے تو بات کرتا ہے۔ لوگوں کی دی تسلی آرام دہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے وجود کو ٹھنڈا اللہ سے بات کرنے سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے بے سکون دل کو سکون سجدوں سے ہی ہونا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی تو بن جاتی ہے۔ وہ واقعات ہیں ہمارے تڑپ سے، ہمارے مانگنے کی چاہت سے، بس کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ کچھ دعاؤں میں اثر صبر سے آتا ہے، اور صبر کرنے پر اللہ اجر ہی تو دیتا ہے۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائش واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب مشکل سے بڑا ہے، تم بس ہمت اور صبر رکھو۔ وہ رب تمہارے صبر کے وہ لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ سجدوں میں جھکنے والے سر، اور وہ صرف اس کے راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر وہ اتنا دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ اگر تم بہت عبادت کرتے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا تو وہ بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپے بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا، اگر وہ رحم کرے گا تو۔ ورنہ وہ یا تو دولت دے گا، یا عزت، یا محبت، یا شہرت، یا وہ خاص چیز جو تم مانگ رہے ہو۔ مگر تم ایک وقت میں آخر کتنی چیزیں مانگو گے؟ کچھ نہ کچھ تو بھول ہی جاؤ گے۔ تمہیں اللہ سے صرف رحم مانگنا چاہیے، تمہیں وہ ہر چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تم رحم مانگتے ہو، ہاں، ہر روز رات کو سجدوں میں شکر ادا کرتے ہو اور اللہ سے رحم مانگتے ہو، اور وہ تم پر رحم کرتا بھی ہے کیونکہ وہ بہت رحم والا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے
اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ تمہاری صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان ساری آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا یقینی ہے۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے؟ کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ سنو، تھک گئے ہو نا؟ دنیا نے بہت بھگایا ہے اپنے پیچھے، کوئی آپ کی نہیں سنتا، اور ٹوٹ گئے ہو تو پھر مایوس کیوں ہو؟ اٹھو، اپنے رب کے پاس اس ٹوٹے دل کو لے کر جاؤ۔ وہ المصور ہے، وہ پھر سے اس دل کو اور آپ کے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ دے گا، کیونکہ وہ بندے کی تڑپ کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں تو انسان کو صبر کا دامن پکڑنا ہی پڑتا ہے، اور یہ جان لے کہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر اس کا اجر زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے تو صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑیں۔ اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ کرم ضرور کرے گا۔